یزید ملعون نے عمرو بن سعید بن عاص کو ایک لشکر کے ساتھ حاجیوں کے لباس میں بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہوں تب بھی انہیں قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو 8 ذی الحج کو آپ نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور احرام حج کھول دیے تاکہ ان کے قتل سے کعبہ اور ماہ حج کی حرمت پامال نہ ہو۔ اور دوسری طرف جناب مسلم علیہ السلام کی طرف سے بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک خط مل چکا تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ والے جان و مال کے ذریعے فرزند بطول کی مدد و نصرت کے لیے تیار ہیں اور اپنے ملک میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کی مثال حکومت قائم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے کہ جن کو ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے جوانوں نے گھیر رکھا تھا۔ ابو مخنف نے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو حر بن یزید اور اس کے 1000 سپاہی ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے آمنے سامنے آ گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں، چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کو پیاس بھی بجھا دی۔ اسی دن عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ روانگی کی تیاری کریں۔ جب روانہ ہونے لگے تو حر نے راستہ روک کر کہا، ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے قافلے سے مخاطب ہو کر فرمایا، واپس لوٹو۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حر اور اس کے ساتھی صد راہ بن گئے اور حر نے کہا، مجھے آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ حر نے کہا، بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف بھی نہ جا رہا ہو اور نہ ہی مدینہ کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ امام حسین علیہ السلام عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام عزیب سے 38 میل کے فاصلے پر تھے اور حر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام البیضہ کی منزل پر رک گئے اور نماز صبح ادا کی اور پھر اپنے اصحاب اور اہل خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ظہر کے وقت سرزمین نیوی میں پہنچے۔ اسی جگہ ابن زیاد کی قاصد نے آ کر اس کا خط حر کے حوالے کیا، جس میں اس نے لکھا تھا، جو ہی میرا خط تم تک پہنچے اور میرا قاصد تمہارے پاس آئے تو حسین پر سختی کرو اور انہیں مت اتارو مگر لک و دک اور بے آب و گیا زمین پر۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ تم سے جدا نہ ہو تاکہ وہ میرے فرمان پر عمل درآمد کی خبر مجھے پہنچا دے۔ حر نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ عبید اللہ یہ خط پہنچانے والے قاصد کو مجھ پر جاسوس قرار دیا ہے۔ بس دونوں لشکر ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ کربلا پہنچ گئے۔ حر اور اس کے ساتھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں سفر جاری رکھنے سے روک دیا۔ بیشتر تاریخی منابع نے اپنی روایات میں 5 شعبہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے کربلا میں اترنے کی تاریخ قرار دیا ہے۔ جب حر نے امام علیہ السلام سے کہا، یہیں اتریں کیونکہ فرات قریب ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا، کربلا۔ فرمایا، یہاں غضب، رنج اور بلا مصیبت کا مقام ہے۔ میرے والد سفین کی طرف سے عزیمت کرتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا نام بتا دیا اور آپ نے فرمایا،
یہاں ان کی سواریاں اتارنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان وہیں اتار دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، اور وہ 5 شعبہ جمعرات 2 محرم کا دن تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا، خداوند، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا ہے، اور بار خدایا بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی ہے۔ خداوند، پس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اس وقت تک دین کی حمایت اور پشت پناہی کرتے رہیں جب تک ان کی زندگی فلاح و رفاہ میں ہو، اور جب بھی بلا اور آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو، جس کا رقبہ 4x4 میل تھا، نینوی اور غازریہ کے باشندوں سے 60,000 درہم کے عوض خرید لیا اور ان پر شرط رکھی کہ آپ کی قبر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور 3 دن تک ان کی پذیرائی اور ضیافت کا اہتمام کریں گے۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کربلا میں حسین علیہ السلام کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط موصول ہونے پر عبید اللہ نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، اما بعد، اے حسین علیہ السلام، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی ہے۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں، حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق قتل کروں یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا کلام اس کے سامنے دہرایا، اور عبید اللہ نے امام علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔